یہ حملے جو ہیں یہ 23 اضلاع میں کیے گئے ہیں. ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہوا ہے. یہ پولیس اسٹیشنز پر حملہ آور ہونا شروع ہو گئے ہیں. وہ سیکیورٹی ادارے ہی نہیں بلکہ علماء اکرام بھی نشانے پر ہیں. یہ ناظرین وہ عالم دین ہیں جو بار بار ٹی ٹی پی کو درخواست کر رہے ہیں کہ معصوم شہریوں پر یا ریاستی اداروں پر جو حملہ آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے. اسلام میں ایسے حملوں کی بالکل گنجائش نہیں ہے. دہشت گردوں کے پاس باقاعدہ نقشے موجود ہوتے ہیں. ان دہشت گردوں کو بھارت کی خفیہ ایجنسی را جو ہے وہ فنڈنگ کر رہی ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. نریندر مودی صاحب نے انٹرویو دیا ہے, اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ریاست کا سربراہ جو ہے وہ پاکستان کے والے سے کیا گفتگو کر رہا ہے. بلوچستان جیسے علاقے میں اور جہاں یہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے وہاں پر جو ہے وہ وائی فائی جو ہے وہ بھی سیٹلائٹ جو ہے وہ اس کی کنیکٹیوٹی ہے. یہ اتنی مہنگی وائی فائی کا یہ جو سسٹم ہے یہ ان کو کس نے دیا ہے؟ بھارت کے اندر جو ملیٹنٹس ہیں ان کو پاکستان بھی سپورٹ کرے ہے, اس کے ایجنٹ جو ہیں وہ موجود ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سردار اصغر علی عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہو پاکستان. ناظرین, ہراسان ڈائری جو کہ ایک پاکستانی صحافی ہیں انہوں نے یہ ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے اور اس ویب سائٹ کے اندر انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران 57 سے زائد حملے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں اور یہ تمام حملے جو ہیں یہ دہشت گردوں کی جانب سے سیکیورٹی اداروں یا سیکیورٹی اہلکاروں پر کیے گئے ہیں. ان حملوں میں 16 جو ہے سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں اور 46 کے قریب جو اہلکار ہیں ان میں زخمی ہوئے ہیں. اور یہ حملے جو ہیں یہ 23 اضلاع میں کیے گئے ہیں اور ان 23 اضلاع میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اضلاع شامل ہیں. اور اس حوالے سے خیبر پختونخوا میں ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہوا ہے اور پولیس چوکیوں اور تھانوں پر اس الرٹ میں بتایا گیا تھا کہ حملہ ہو سکتا ہے. اور اس حوالے سے 3 تھانوں پر جو رپورٹ کیا گیا ہے کہ 3 تھانوں پر حملہ ہوا. ان میں لکی مروت پولیس اسٹیشن پر حملہ ہوا جس میں متعدد اہلکار زخمی ہوئے اور پولیس نے یہاں پر جوان مردی سے بھرپور دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا. اسی طرح پشاور کی پولیس چوکی پر بھی حملہ دہشت گردوں کی جانب سے کیا گیا. درہ خیبر میں بھی ایک پولیس چوکی پر دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا اور ایک ایس ایچ او کے گھر پر بھی حملہ رپورٹ کیا گیا. ناظرین, پہلے یہ دہشت گرد جو ہیں یہ صرف سیکیورٹی اداروں پر حملہ کیا کرتے تھے لیکن اب جو ہے یہ پولیس اسٹیشنز پر حملہ آور ہونا شروع ہو گئے ہیں, پولیس چوکیوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں. یوں لگتا ہے کہ جو بھی سیکیورٹی ادارے ہیں ان سب پر جو ہے حملہ جو ہے انہوں نے اپنا ٹارگٹ بنا لیا ہے. اور یہ نہ صرف جو ہے سیکیورٹی اداروں کی املاک پر حملہ کرتے ہیں بلکہ ان کے کانوائے جو ہیں ان پر حملہ کرتے ہیں اور کہیں وہ علیحدہ سے مل جائیں تو ان پر بھی حملہ کر دیتے ہیں. جو ہے وہ سیکیورٹی ادارے ہی نہیں بلکہ علماء اکرام بھی نشانے پر ہیں. ماضی میں مدرسہ حقانیہ پر حملہ کیا گیا جس میں مولانا حامد الحق حقانی صاحب کو شہید کیا گیا. نصیر آباد میں حافظ علی احمد صاحب کو نشانہ بنایا گیا. گزشتہ روز کوئٹہ ایئرپورٹ کے قریب سوسائٹی میں مفتی عبد الباقی صاحب کی بھی ٹارگٹ کلنگ کی گئی اور اس ٹارگٹ کلنگ میں وہ بھی شہید ہو گئے. اور یہ ناظرین وہ عالم دین ہیں جو بار بار ٹی ٹی پی کو درخواست کر رہے ہیں کہ معصوم شہریوں پر یا ریاستی اداروں پر جو حملہ آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے. اسلام میں ایسے حملوں کی بالکل گنجائش نہیں ہے. اور سب سے بڑی تشویشناک بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی تمام دہشت گرد کارروائیاں جو ہیں وہ پری پلانڈ ہیں کیونکہ اس وقت دہشت گردی کے جتنے حملے ہوئے ہیں ان میں جدید ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے. سیٹلائٹ فون کا استعمال کیا جا رہا ہے اور پھر ان دہشت گردوں کے پاس باقاعدہ نقشے موجود ہوتے ہیں اور ان دہشت گردوں کو بہت ساری سہولتیں مہیا کی گئی ہیں اور ان کے پاس جو وائی فائی ہے وہ سیٹلائٹ وائی فائی ہے اور وہ کوئی عام دہشت گرد جو ہے اتنی قیمتی جو ہے اشیاء خرید نہیں سکتا. تو اگر جو ہے اس حوالے سے وہ کوئی جواب ڈھونڈا جائے اس سوال کا تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے
کہ ان دہشت گردوں کو بھارت کی خفیہ ایجنسی را جو ہے وہ فنڈنگ کر رہی ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کو جو نریندر مودی صاحب نے انٹرویو دیا ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ریاست کا سربراہ جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے کیا گفتگو کر رہا ہے۔ بھارت جس نے اس وقت بلوچستان کے اندر KPK کے اندر جو ہے وہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں نہ صرف فنڈنگ جو ہے وہ جاری کر رکھی ہے بلکہ ان دہشت گردوں کو ہر حوالے سے مانیٹر بھی کرتا ہے۔ سیکیورٹی فورسز جو ہیں ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے جو ہے ابھی تک جھڑپیں ہوئی ہیں اور جہاں جہاں پر انہوں نے سیکیورٹی فورسز پر حملے کیے ہیں، عام شہریوں پر حملے کیے ہیں، ان تمام حملوں کے دوران یہ جتنے دہشت گرد ہیں یہ بھارت کے اندر مختلف جو ہے وہ ٹیلی فون نمبرز جو ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں اور وہاں جو ہے مختلف دیگر جو ان کے سورسز ہیں سوشل میڈیا کے ان کے ساتھ کنیکٹ رہے ہیں۔ اور آپ اندازہ کریں کہ بلوچستان جیسے علاقے میں اور جہاں یہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے وہاں پر جو ہے وہ وائی فائی جو ہے وہ بھی سیٹلائٹ جو ہے وہ اس کی کنیکٹیوٹی ہے، یہ اتنی مہنگی وائی فائی کا یہ جو سسٹم ہے یہ ان کو کس نے دیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان کو بھارت کی خفیہ ایجنسی را نے دیا ہے۔ اس وقت را جو ہے چاروں طرف سے ریاست پر حملہ آور ہے، تو یہ پاکستان کو مجبور کر رہا ہے کہ یہ بھارت کے اندر جو ملیٹنٹس ہیں ان کو پاکستان بھی سپورٹ کرے تاکہ بھارت جو ہے وہ پھر ری ایکٹ نہ کرے۔ ماضی میں بھارت کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ اگر وہ پاکستان کے اندر کوئی دہشت گردانہ کارروائی کرے گا تو اس کے نتیجے میں بھارت کے اندر بھی اس کا جواب یا اس کا رد عمل آئے گا۔ جب سے پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو مجاہدین سے ان کے سر سے ہاتھ اٹھایا ہے تب سے آپ دیکھ لیں کہ بھارت جو ہے وہ اسے کوئی خوف نہیں ہے اور وہ دھڑلے سے پاکستان کے کونے کونے میں اس کی جو راہ ہے اس کے ایجنٹ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو نریندر مودی صاحب آپ بین الاقوامی فورم پہ بات تو کرتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر جو در اندازی کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی سوچیں۔ اور اس وقت جو ہے بین الاقوامی قوتیں وہ پاکستان کے اندر بد امنی پھیلانے میں مصروف ہیں کیونکہ پاکستان اس وقت معاشی طور پر دوبارہ جو ہے بہتری کی جانب جا رہا ہے، مثبت اشاریے ہیں اور یہ طاغوتی قوتیں جو ہیں ان کو یہ بالکل بھی یہ نہیں باتیں وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے۔ اور گوادر کے اندر جو ہے تیزی سے جو ترقی ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کی معاشی حالت جو ہے وہ بہتری کی جانب جا رہی ہے، اس وجہ سے اب یہ دہشت گردانہ کارروائیاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، کہو پاکستان سے سردار اصغر عباسی کو اللہ حافظ۔